ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام اب تک کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم مہمان ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آج کے اس ٹاپک جو کہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس کی آپ تک اس کے صحیح جو اس وقت گیسٹ ہیں ہمارے ان کے پوائنٹ آف ویو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین دنیا کے جو ممالک ہیں اور پاکستان خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے بڑا یونیک ایک ملک ہے سر، اور وہ ملک اس طریقے سے ہے کہ یہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ دوسری اس کی یونیک پوزیشن یا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واحد اسلامی 57 اسلامی کنٹری میں یہ واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے۔ اور تیسرا جو بہت ہی اہمیت کے حامل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اتنی اہم اور یونیک ہے جو آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ اب تھوڑا سا جیو پولیٹیکل پوزیشنز کو میں تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے، جو عوام ہیں ان کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، بھارت سے کمپیئر کر دیتا ہوں جو ہمارا پڑوسی ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ اس کے ایک طرف ہمالیہ ہے، دوسری طرف سمندر ہے، تیسری طرف چین ہے اور چوتھی طرف پاکستان ہے۔ یہ بلاک ہو گیا، یہ ہے اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن۔ اب آئیے اس پاکستان کی، اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو جس جیو پولیٹیکل پوزیشن پہ کھڑا کیا ہے ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف اس کا راستہ بحر ہند سے ہے، دوسری طرف اس کا راستہ ہرمز کے ذریعے ہے، تیسری طرف یہ سینٹرل ایشیا جا رہا ہے، چوتھی طرف مڈل ایسٹ کو ٹچ کر رہا ہے، پانچویں طرف یہ یوریشیا کی طرف نکل رہا ہے، اور بہت کچھ بتانے میں چاہوں تو ٹائم لگ جائے گا۔ تو پاکستان کی اتنی بہترین جیو پولیٹیکل پوزیشن کا آج تک پاکستان نے کیا فائدہ حاصل کیا، کیوں نہیں کیا، اس پہ ہمارا آج مین کوئسچن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات ہے جو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی، ہم اپنے پاکستان کو بھی لے لیں، کسی بھی ملک کی اسٹریٹجی کا تعلق اس کی معیشت اور اس کی خارجہ پالیسی سے ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس حوالے سے کشمیر بھی آئے گا، افغانستان بھی آئے گا۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو ٹاپک کا حصہ ہے کہ اگر ہم یو این میں جائیں، یونائٹڈ نیشن میں تو 190 کنٹری ہے، ایفیکٹو ہیں، کام کرتے ہیں۔ چلیں کچھ ہمارے لیے کام نہیں ہوتا ہے لیکن یو این ایفیکٹو ہے۔ اب آ جائیے او آئی سی جو 57 کنٹریز کا ہے، جو غیر فعال ناکارہ ترین ادارہ بن چکا ہے۔ ایک اور ادارہ لے لیجیے اور وہ ہے یورپی یونین، جو 27 ممالک ہیں، اس میں 27 ممالک، میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی آگاہی کے لیے، بہت ایفیکٹو ہے، بہترین کام کر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل دینا چاہوں تو ٹائم نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ او آئی سی کے علاوہ ایک عرب لیگ ہے جس میں 22 ارکان ہیں، 22 ممالک ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ اس جیو پولیٹیکل سچویشن، پوزیشن، امپورٹنس، دنیا کا واحد ایٹمی ملک اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہے، اس کا ایڈوانٹیج اٹھا کر اس خطے کی امپورٹنس کے لحاظ سے اپنے مفادات کو سیو کرنے کے لیے کیا یہاں ایک گروپ جو کہ لیگ آف مسلم نیشن کا، جس میں ٹرکی ہو، جس میں پاکستان ہو، جس میں ایران ہو، جس میں انڈونیشیا ہو، جس میں ملائیشیا ہو، جس میں قطر ہو، یہاں تک کہ سعودی عرب کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کیا ایک گروپ نہیں بن سکتا ہے اس مفادات کو، اپنے مفادات کو، اور ایکٹیو گروپس کو، جس سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے میرا آج کا پروگرام کا آپ کے ٹاپک، اور ظاہر ہے اس سے آگے بھی بات نکل جائے گی،
تو ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں پہلے ان کا تعارف کراؤں، بریک میں جاؤں گا پھر آ کے بات کرتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب جو گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، سابق گورنر بلوچستان رہے ہیں، ڈی جی رہے ہیں، بہت کچھ ہیں. میں بڑی ڈیٹیل میں بتاتا. سر آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر دوسرے ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، سابق نگراں وزیر دفاع بھی رہے ہیں، وزیر دفاعی پیداوار بھی رہے ہیں، وزیر ایویشن بھی رہے ہیں، سابق ایڈوائزر برائے نیشنل سیکیورٹی بھی رہے ہیں، سابق سیکرٹری، جو سب سے اہم پوسٹ ہے، بہت ساری پوسٹوں کے ساتھ ساتھ سابق سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان کا تعلق جو ہے پاکستان کی دفاع کی آخری امید جسے کہتے ہیں ہمیں، اور وہ ہے جناب ISI، اس کے ایک بہت اہم افسر پنجاب کے رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. سر میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے جی. اچھا سر، میں یہ آپ سے سوال جو میں نے انٹرو کیا تھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر. 2 سوال آپ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سر ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن بہت ہی اسٹرانگ ہے سر، جس کا میں نے ذکر کیا، آپ نے سنا ہوگا سر. تو کیا وجوہات ہے کہ اس جیو پولیٹیکل پوزیشن کی امپورٹنس کی ہم نے اس کی اس اہمیت کو کبھی حاصل نہیں کیا سر، اور کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ ایک تو میرا سوال یہ ہے سر. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے سر، یہ معیشت اور خارجہ پالیسی کے ساتھ ہے سر، جڑی ہوئی ہے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ہم ابھی جو موجودہ ہمارا اسٹیٹس ہے، جس میں معیشت بھی ہے آپ کے سامنے، خارجہ پالیسی بھی آپ کے سامنے ہے، اسٹریٹجی بھی ہے، کشمیر بھی ایشو ہے، اور بھی ہے، افغانستان بھی ایشو ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ جی بہت شکریہ. پہلے میرا خیال میں اس کو لے لیتا ہوں. یہ جو آپ نے سنا ہوگا ٹرمز جیو اسٹریٹجی، جیو پولیٹکس اور جیو اکانومی، اور اکثر ہم کہتے رہتے ہیں جی آج کل کا زمانہ جیو اکانومی آگے ہے، پہلے یہ تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیو اکانومی ہمیشہ سے آگے تھی، اور جیو اسٹریٹجی اور جیو پولیٹکس اسی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ. یہ اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، گرینڈ ثابت کرنے کے لیے وہ بعض اوقات اسٹریٹجی کو آگے لے آتے تھے. تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو ایک منطق ہے کہ جی ہم چونکہ کمزور ہیں معاشی طور پہ، پہلے ذرا مضبوط ہو جائیں پھر ہم فلانا کام کریں گے، تو یہ بہت فلاڈ منطق ہے. کیونکہ آپ اگر اچھے فورن پالیسی آج چلائیں گے تبھی آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، اور اگر آپ اپنا جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو لیوریج کریں گے، اس کو استعمال کریں گے، تبھی آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد دوسرے کے، پہلے میں یہ کر لوں پھر میں وہ کروں گا. بھئی آپ کو یہ کوئی کرنے ہی نہیں دے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ IMF اور FATF وغیرہ یہ آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے آئے ہیں، یا آپ کو اکانومی ٹھیک کرنے دیں گے؟ یا جب تک آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی اس وقت حالات کتنے تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ پہلے بات، یہ منطق بالکل فارغ ہے، اور اس کو میں بالکل نہیں مانتا کہ پہلے ہم یہ کر لیں بعد میں ہم وہ کریں گے. جو کچھ کرنا ہے اکٹھا کرنا ہے. یہ آپس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کا امپیکٹ دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. ایک میں چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں پھر میں آپ کی جیو اسٹریٹجی کی طرف آتا ہوں. آپ کے خیال میں، آپ کے ناظرین سن رہے ہوں گے، سب سے زیادہ جنگجوانہ ملک کون سا ہے؟ یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس ملک نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور سب سے زیادہ اپنی فوجیں باہر بھیجی ہیں، وہ کون سا ملک ہے؟ اور وہی ملک دنیا کا امیر ترین ملک بھی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، امریکہ نے اب ہر جگہ اپنی فوج بھیجی ہے، ہر جگہ پنگا لیا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے جنگیں لڑتا چلا جا رہا ہے. تو اگر جنگیں لڑنے سے معیشت کمزور ہوتی تو سب سے کمزور معیشت امریکہ کی ہوتی. تو کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہے سوچنے کی بات. اچھا اب یہ میں آتا ہوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جیو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن کا احساس نہیں، بالکل احساس ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا. پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسٹریٹجی پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اپنی لوکیشن کا. جو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے اپنی اس کا. لیکن آپ کو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کے جیب میں 50,000 روپے ہوں، اس کو خرچ کرنے کے لیے تھوڑا سا دھن جگرا چاہیے ہوتا ہے. ہر بندہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا. ہمارا یہ پرابلم ہے.
کہ ہم نے نقصان اٹھایا اپنے جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے لیوریج کر کے فائدہ نہیں اٹھایا. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. کتنی خدمت کر رہے ہیں ہم امریکہ کی, کتنی دیر سے خدمت کر رہے ہیں ہم امریکہ کی. ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ یار آپ اپنے کام خود کرو, تھوڑا سا ہمیں بریک دو, جب تک آپ ہندوستان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرے, ہم آپ کی بات چیت نہیں کروا سکتے. طالبان سے خود کر لو جو کرنی ہے. آپ ہمیں کہتے ہو کہ یہ ان کا انٹرا افغان ڈائلاگ کراؤ, مہربانی کر کے خود کروا لو. ہمارا کام تو آپ دھیلے کا نہیں کرتے, تو ہمیں آپ کیا کس سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں. وہ جواب میں آپ کو تھوڑے سے ڈالر دکھا دیتے ہیں. ڈالر ایک قیمتی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن عزت نفس بھی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, اور جو آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ڈالروں سے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے اگر کسی دوسرے کے انٹرسٹ کے ساتھ سودے بازی کی جائے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کا دستور ہے. تو میں یہ دو باتیں مین بتانا چاہتا تھا. ایک تو یہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں, اس میں آپس میں انسیپریبل ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو لیوریج کرنے کے لیے اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو آپ کبھی لیوریج نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے کہ میں یہاں آؤں, پہلے میں جنرل اعجاز اعوان صاحب کو لے لیتا ہوں. حالانکہ سینئر سے چلا جاتا ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں بیچ میں جنرل صاحب کیونکہ میرے پاس ہیں تو یہاں میں بات کر لوں گا. جی جنرل جی سر, جنرل اعجاز اعوان صاحب, ویسے ایک جملہ کہتے ہوئے میں اپنا سوال شروع کرتا ہوں کہ جس ملک کے وزیر اعظم یا صدر, میں نہیں کہتا, خود یہاں بڑے اہم لوگ اور اداروں کے سربراہ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جس ملک کے اہم پوزیشنز پہ اپوائنٹمنٹ یا پوسٹنگ امریکہ کی مرضی سے ہوتی ہے, وہاں ہم کیسے آزاد فیصلے کریں, اور پھر یہی خارجہ پالیسی اور اکانومی آتی ہے. جنرل اعجاز اعوان صاحب, یہی دو سوال آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. جیو پولیٹیکل پوزیشن, پاکستان یونیک ہے, دوسرا ایٹمی طاقت ہے, تیسرا اسلام کے نام پر واحد قائم ہونے والا ملک ہے. تو اس جیو پولیٹیکل پوزیشن کا فائدہ ہم اٹھا نہیں رہے ہیں, کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ دوسرا کہ یہ تینوں چیزیں مشترکہ ہیں, تو اگر ہم صرف اکانومی کی بنیاد پر اسٹریٹجی کو چھوڑ دیں یا خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ, تو مسائل حل نہیں ہوں گے. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے, جہاں اس کے بہت سارے میرٹس ہیں وہاں اس کے ڈی میرٹس بھی رہے ہیں, اور یہ ہم نے اس کو, میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پر ہم نے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا یا اس کو ایکچولائز نہیں کیا. ہم نے اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن سے فوائد بھی بہت حاصل کیے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہیں, ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں, اور معاشی اعتبار سے بھی اس قدر بدحال نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے گھر والوں کو ہم نے خود لوٹا ہے. اگر ہمارے نظام میں, اگر ہمارا ہاؤس اینڈ آرڈر ہوتا, اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم مضبوط ہوتا, اگر ہمارے ہاں جو لیڈرشپ کے کرائسس تھے یہ نہ ہوتے, تو یقیناً ہم بہت ساری منازل طے کر چکے ہوتے. لیکن آج ہم ایک پش اوور اسٹیٹ نہیں ہیں, ایک بہت مضبوط ملک ہیں. بڑی ہماری پاپولیشن کا جو سائز ہے, اس کے باوجود ہماری 63% پاپولیشن نوجوان لوگوں پر مبنی ہے, پر محیط ہے. تو اگر یہ ساری قوتیں ہیں تو ہمارے ساتھ جو بیگیج رہا, ایک طرف ایک 7 گنا بڑا ملک جو ہماری ایسٹرن پوری سرحد کو اس نے ہمیشہ سے متنازع بنائے رکھا اور ڈی سٹیبلائز رکھنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. پھر ہمارا جو پڑوس تھا افغانستان, اس کی بھی وجہ ایک ایسی رہی کہ اس میں 2 اتنی بڑی وارز ہوئیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ معاشی طور پر ڈرین بھی کیا اور ہمارا بہت زیادہ نقصان بھی کیا, اور ہمیں انڈیپینڈنٹ پرواز نہیں کرنے دی. ہاں, یہ بالکل درست ہے کہ جب وہ 2 بڑی سپر پاورز انگیج تھیں تو شاید ہماری لیڈرشپ کو اس وقت چاہیے تھا کہ اس صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن کا میکسیمم ایڈوانٹیج لیتے, جو ابھی جنرل خالد نعیم لودھی صاحب کہہ رہے تھے. وہاں ہم نے نہیں کیا. اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ دونوں ادوار جو تھے اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی ملک میں, جنہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے ٹیک اوور کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے, اور اپنے جو یقیناً نیشنل انٹرسٹ کو بھی دونوں نے لک آفٹر کیا, اور جس کی وجہ سے آج ہم ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں. جنرل ضیاء الحق کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں.
جنرل مشرف کی بھی کنٹریبیوشن خاصی ہیں، لیکن جو ایکچول مفاد حاصل کرنا چاہیے تھا شاید ہم نے وہ نہیں کیا، اور ہم نے انہیں لاجسٹک روٹس دے دیے، ایئر سپیس کی یوٹیلائزیشن کا دے دیا، اپنے جو سی لینز تھی ان کی اجازت ان کو دے دی استعمال کرنے کی، بڑے تھرو اوے پرائز کے اوپر، یا میں یوں کہوں گا کہ خیر سگالی کے طور پہ دے دی، جو کہ ریاستیں ایسا نہیں کرتی، وہ اپنے مفاد کو دیکھتی ہیں۔ اور اسی جنگ کے دوران ہم نے کھو کیا دیا، سیاچن کھو دیا۔ جب ہم 1984 کی جنگ میں بہت امریکہ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر فائٹ کر رہے تھے یو ایس ایس آر کے خلاف، تو اس وقت ہندوستان نے سیاچن پر قبضہ کر لیا، جو آج تک 36 برس سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے آج بھی اگر ہم سبق سیکھ جائیں تو بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اینڈ آل از ناٹ لاسٹ۔ ٹھیک ہے جہاں صاحب کیا کہیں گے سر؟ آپ کے پاس دونوں سوال وہی لے کے میں آنا چاہتا ہوں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اور ٹائم آپ کے پاس اتنا جی سر نہیں وہ ہے۔ مجبوری ہے میں مختصراً پہلے تو پاکستان کے جغرافیہ سے متعلق جیو اسٹریٹجک بات آپ نے شروع کی، اس سے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ پاکستان کے کوسٹ لائن تقریباً 1100-1200 کلومیٹر بنتا ہے، اس کے سامنے سے دنیا کے 45% آئل کی ایکسپورٹ اس کے سامنے سے حق کرتے ہوئے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ سر، یس۔ دنیا کے 50% سے زیادہ سی لائنز آف کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہمارے سمندروں کے سامنے سے گزرتی ہے۔ جی سر بالکل۔ پوائنٹ نمبر 2 کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، دونوں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو یہاں پر قائم رکھیں اور ان کے اوپر اگر تھوڑا بہت اپنی مداخلت اگر کرتے تو ہمیں بڑی اہمیت ملتی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری میں یہ ابھی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا سمجھ گئے ہم، سمجھ گئے نا؟ یہ 2 باتیں میں نے بتا دی۔ جی سر۔ تیسری بات یہ ہے کہ رشیا لینڈ لاکڈ ملک اور اس کو وارم واٹرز کی ریکوائرمنٹ آل تھرو رائٹ فرام ڈے 1 گھسا سر ڈے 1، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی آج تک ڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہو گئے، یو ایس ایس آر ڈسممبر ہو گیا، ان کو آج بھی ضرورت ہے۔ آج تک ابھی تو 79 میں ان کی توڑ پھوڑ کی کارروائی ہوئی، ابھی کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال تو ابھی ہونے 30 سال ہونے کو آئے ہیں، 35 سال 40 سال۔ پھر بھی ہم نے وہ ایڈوانٹیج ان کو دینے کی کوشش نہیں کی، نہ وہ ایڈوانٹیج ہم لوگوں نے لینے کی کوشش کی ان سے۔ کبھی ٹاپی کی بات کی جاتی ہے، کبھی فلان کی، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے پھر ہمارے ایک اور ایڈوانٹیج تھا وہ افغانستان کا، کہ افغانستان مجبوراً ہر چیز کے لیے آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، کہ نہ اس کے پاس سمندر ہے، نہ اس کے پاس انڈسٹری، نہ یہ نہ وہ، نہ فلان نہ فلان نہ فلان، لیکن آل تھرو اس کو بطور اینیمی کے ٹریٹ کیا جاتا رہا۔ آج تک ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو الزام نہیں دیتے ہیں، ہم سے زیادہ الزام ان کے اوپر آ جاتا ہے، وہ نفرت کرتے ہیں ہم لوگوں سے، افغان عوام کا جہاں تک تعلق ہے، اور خاص کر نارتھ سے متعلق، پشتون آبادی کی بات نہیں کرتا ہوں، نارتھ والے لوگ بڑی ہم سے ایک وہ ہے، اور ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پھر میں وہاں پارٹیشن میں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پارٹیشن کے دوران ہندوستان اور اپنا افغانستان ان کے قریبی تعلق رہے، اور افغانستان نے کانگریسی سیاست کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور افغانستان میں پاکستان میں بھی کانگریسائٹس جتنے بھی لیڈرشپ تھی ان کی پیٹرنائزیشن کرنے کی کوشش کی، اور وہ نیریٹو چلتا رہا۔ اس نیریٹو کی بنیاد کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں آئے۔ پھر میں دوبارہ چلا جاتا ہوں، یہ 9/11 نہیں بلکہ اس سے پہلے رشیا کے موو ان کرنے کا یہاں پر افغانستان میں، اور ہمارا اس جنگ کا حصہ بننے کا کیا جسٹیفیکیشن تھا؟ لوگوں کو کیا بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کی دفاع لڑ رہے افغانستان میں، پاکستان اتنی دفاع کی ریکوائرمنٹ تھی، اور نہ ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم رشیا کے ساتھ ٹکر لیتے یا کارروائی کرتے۔ جو ہوا سو ہوا، ان کو شکست ہوئی، غلطی انہوں نے کی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس جنگ کا حصہ بنایا، اور اس جنگ کے ان کے جانے کے بعد امریکنز نے ہمیں استعمال کیا جس طریقے سے نکلے، اور افغانستان میں جو قتل و غارت ہوا، جو خون و خرابہ ہوا، اس کے لیے کبھی بھی افغان آپ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ جب بھی 2-3 وزٹ میں نے کیے وہاں پر ہمارے منہ پہ مارتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، فلان کیا، فلان کیا۔ پھر 9/11 ہو جاتا ہے،
दुनिया जहाँ के जंगजू यहाँ पर अफगानिस्तान में पहुँच जाते हैं और हमारे ट्राइबल एरिया में पहुँच जाते हैं। उस वक़्त जिस ये लड़ाई हो रही थी, ये जो रशिया के मूव इन करने के दौरान में, उस वक़्त आप लोगों ने हम लोगों ने तालिबान के यहाँ पर सेंचुरीज बनाए थे साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान में। वो कायम रहे 9/11 के बाद भी, और दुनिया के जंग का हिस्सा बन गए। हम जमादार बन गए, ठेकेदार बन गए। अपने मफाद के हमने कभी परवाह नहीं की कि हमारी मुल्क की मईशत की क्या बुलंदी है, क्या है क्या नहीं है वगैरह। इन जंगों में अपने आप को इन्वॉल्व करते रहे, और कितने हमारे फौजी जवान कितने शहीद हुए। तादाद तकरीबन सिविलियन और फौजियों के मिला के 70,000 पोजीशन का हमने कोई फायदा हासिल नहीं किया। मैं कहता हूं उल्टा मकसद जो नुकसान उठाया। फिर हम लोगों ने अपने आप को, चूंकि उस वक़्त कांग्रेसी सियासत पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान के बनने के खिलाफ था, लिहाजा हम दूसरे ब्लॉक का हिस्सा बन गए। उस ब्लॉक की जिम्मेदारी अमेरिका के पास थी। इमीडिएटली 1948 में कायद आज़म ने कहा था कि भाई ये भी मुसलमानी वाला कार्रवाई अपना छोड़ दो, पाकिस्तानी बनो, एक कौम बनो, और यहाँ ना कोई हिंदू हो, ना फारसी हो, ना फलाना हो, ना फलाना हो, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करके आगे बढ़ने की। हम लोगों ने वो बात छोड़ दी। हमें दावत आई रशिया से भी, यूएसएसआर से भी आया, और अमेरिका से। लियाकत अली खान ने उनके एक्सेप्टेड जो कबूल किया था विजिट को, उसको कैंसिल करके वहां पर चले गए। उन्होंने अपना जितना जंग था वो पूरे का पूरा। जो एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, फिर अपने आप को हम लोगों ने, चूंकि पाकिस्तान बनाने के लिए एक नारा हमने, जो जबरदस्त किस्म का नारा था जिसने हमें फायदा दिया, उसकी वजह से हम जज्बातियत की दुनिया में चले गए, और सऊदी के साथ एक ऐसा कनेक्शन पैदा किया, और अरबों के साथ एक ऐसा कनेक्शन किया। अरबों ने आज तक अपने आप को मुसलमान नहीं किया, वो अपने आप को अरब कहते हैं। उन्होंने इस्लामी सियासत आज तक नहीं की है, सवाए शाह खालिद के, सॉरी शाह फैसल के। वो एक मरतबा आया और उसको बेचारे के साथ जो हुआ वो फारिग हो गए। तो वो तो अरबों की सियासत करते रहे। मुस्लिम उम्मा 57 ममालिक है, एक अफ्रीकन है, अफ्रीका बेचारों की कोई से नहीं है। दूसरी जिनके पास रिसोर्सेज है इस वक्त, मोर देन 60 to 70% ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इस वक्त जो है ना हमारे अरब ममालिक के पास हैं, ऑयल और गैस से रिलेटेड। उसका उन्होंने कभी फ़ायदा इस मकसद के लिए नहीं उठाया कि इस्लाम की प्रोपेगेशन करें या कार्रवाई करें। और OIC को भी उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ, मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। एक बुरी तरह से हम फंस गए कि क्या करें, स्टेटमेंट दिया सर उस पे। स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की, उसके बाद जो बाद में कार्रवाई हुआ, क्या सवाल ये पैदा होता है कि ये एक बहुत अहम जिम्मेदार पोस्ट होती है, यकीनन उसका रिजल्ट भी उतना ही निकलता है। इस इशू पे हम किसी वक्त और बात कर लेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूँ और फिर एक अहम सवाल के साथ अपने मेहमानों के पास ज़रूर आता हूँ। हालांकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। 4 मिनट है तीनों मेहमानों के लिए मेरे पास। मैं आपसे सवाल है सर कि क्या जैसे आप अभी देख रहे होंगे स्टेटमेंट के हवाले से जो सिचुएशन है, क्या ये बेहतर नहीं था सर कि हम भी एक इस एरिया में अपनी इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए, और टर्की और मलेशिया, इंडोनेशिया और आप इवन कतर को भी, इवन इन तमाम ममालिक को, ईरान को लेते हुए, जैसे कि स्टार्ट भी हुआ था, एक लीग ऑफ मुस्लिम नेशन का ग्रुप बनाएं जो इफ़ेक्टिव हो, जो हमारी मफादात का यहाँ ख्याल रखे, यहाँ भी और आगे भी। क्या कहेंगे सर? देखिए, बेस्ट तो यही है कि किसी तरीके से OIC फाल हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक चीज़ है जिसका नाम है अरब लीग, और एक और चीज़ है जिसका नाम है GCC, गल्फ कंट्रीज, जो उनकी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये जो भी है जी। तो अगर अरब ममालिक OIC के बाहर ऐसी तंजीमें बना सकते हैं मुस्लिम ममालिक की, तो हमें क्या इसमें कबाहत है? तो मेरा अपना ख्याल ये कि बगैर OIC को ख़राब किए या बगैर OIC को चैलेंज किए, हमें, जैसे हमने और मुल्कों के साथ अपने बनाए हुए हैं, SCO में हम शामिल हैं और ऐसी तंजीमें हैं,
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایسے جو آپ کے ہم خیال ممالک ہیں اس میں بھلے عرب ہیں یا نان عرب ہیں ان سے مل کر آپ بنا لیں. ہو سکتا ہے قطر آپ کے ساتھ شامل ہو جائے, ترکی ہے, ایران دیکھ لیں اگر ممکن ہے, اور ملیشیا آپ نے کہا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرے تو جو میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے کہ اگر ودن OIC عرب لیگ بن سکتی ہے اور GCC بن سکتی ہے, تو ودن OIC اور ممالک کیوں نہیں اپنے اتحاد بنا سکتے, اور اگر کوئی بھی نام اس کا رکھ سکے تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اعتراض غلط ہے. ٹھیک ہے, میں جناب آتا ہوں آپ کے جناب اعجاز اعوان صاحب کی طرف. سر آپ اس کے اوپر کیا لیں گے؟ حالانکہ ابھی پچھلے دنوں ہماری حکومت یا ہمارے وزیر خارجہ یا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس اپرچونٹی کو حالانکہ ان کا کنسرن تھا ملائیشیا اور ایران اور یہ جو ترکی کا ایک گروپ بننے جا رہا تھا, کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک ریئلزم ایک چیز ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ان گلف کنٹریز میں اور سعودی عربیہ شامل, سعودی عربیہ, UAE, قطر میں ہمارے 4.1 ملین ورک فورس اس وقت کام کرتی ہے. کوئی 26 لاکھ کے قریب ہیں سعودی عربیہ میں, 14 لاکھ ہیں دبئی ایمریٹس میں, اور تقریباً 2.5 لاکھ قطر میں ہیں. یہ لوگ ہمیں $11 بلین اینول بھیجتے ہیں, اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں, جو پاکستان میں پیسہ آتا ہے $11 بلین. تو یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں ہماری ملکی معیشت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر ان ملکوں کی رائیولری کی وجہ سے آپ اتنا بڑا دھچکا کھا بیٹھیں, یہ یاد رکھیں کہ ان ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں پہ کنگ شپ ہے, وہاں پہ جو حکمران ہیں بائی their word of mouth is order, اور وہ اپنے ورڈ آف ماؤتھ سے اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کینسل کریں اور آپ کے آدمیوں کو بحری جہاز پہ بٹھا کے وہاں سے نکال دیں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف تو آپ نے اپنی سوورینٹی کی قیمت نہیں لگنے دینی, آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دفاع بھی کرنا ہے, لیکن اپنی معیشت اور اپنے لوگوں کی بھلائی بھی جو ہے وہ بھی نیشنل انٹرسٹ میں ایک بڑا اہم ہوتا ہے خطہ, تو بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اب اس میں ایک بہت ضروری بات جو ہے ڈپلومیسی میں, جیسے ابھی بات کر رہے تھے خالد نعیم لودھی صاحب, ڈپلومیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ دروازہ بند کریں تو دوسرا دروازہ کھلے گا. ڈپلومیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تمام دروازوں کو کھلا رکھیں, تمام آپشنز کو اوپن رکھیں, اور ایک اچھے میچور ڈائیلاگ کے ذریعے نئی راہیں اپنے لیے تلاش کریں. تو میں بالکل اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایسے اتحاد کے لیے سکوپ تھا, سکوپ اب بھی ہے, لیکن اس کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اور اپنے جو کنٹریز ہیں ان کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھتے ہوئے, ان کی رائیولریز کا خیال رکھتے ہوئے کچھ اس طرح کی تنظیم سازی کی جائے کہ اپنا کام بھی نکل جائے اور آپ اپنے عوام کا اور اپنی معیشت کا اتنا بڑا نقصان بھی نہ کریں. تو یہ خارجہ پالیسی اور میچور ڈپلومیسی کی وجہ سے ہوگا. میرے خیال میں اس آپشن کو اب بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے, اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے تو کمر میں تھوڑا سا خم لانا پڑتا ہے, تب آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کہیں جی کہ میں اپ سٹریٹ بھی رہوں گا اور پہاڑ پہ بھی چڑھوں گا, تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک ساتھ چلتی نہیں ہیں. تو ڈپلومیسی کے ذریعے نئی راہیں بھی تلاش کریں اور اپنا اتنا نقصان بھی نہ کر لیں کہ آپ جذباتی ہو کر اپنے گھر کو ہی تباہ کر دیں. ٹھیک ہے سر, میں جہاں صاحب کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور ایک جملہ کہتے ہوئے میں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی خالد نعیم لودھی نے یہی پوائنٹ دیا تھا کہ اگر ہم نے اکانومی کو یہ کہ کمزور ہے اور یہ پوزیشن ہے اس کو سوچا تو پھر ہماری اسٹریٹجی تو بنے گی نہیں. تو یہاں پر یہ ریمیٹنس کے میٹر کو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اپنے مزید مفادات کے لیے ایک الگ گروپ بنانے میں ہمیشہ ادھر ادھر کی بال پنگ پونگ ہوتے رہیں گے. بہرحال یہ پوائنٹ آف ویو جہاں صاحب کا تھا, یہ سوال ہے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی جہاں صاحب, اب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے لیگ آف مسلم ممالک کی ایک نیشن ایک گروپ بنانے کی تجویز دی. OIC
OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। उसके अंदर सारे के सारे मुसलमान मुल्क हैं। लेकिन जिस तरीके से जन साहब ने बताया कि उसके अंदर फिर अरब लीग भी पैदा हो गया, GCC भी पैदा हो गया, दूसरे तीसरे, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे इस बात के ऊपर कि इस्लाम के नाम पे हम पॉलिटिक्स करें, इस्लाम को हम प्रमोट करें, आगे करें। हर एक मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है और मुल्की इंटरेस्ट हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो हावी रहता है और किसी चीज़ सामने नहीं आती है। ये नहीं है कि मैं अपने आप को बर्बाद कर दूँ आपको आबाद करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने आप को आबाद रखना है, उसके बाद फिर मैं आपके लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ, करना चाहिए मुझे। अब प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पर यस रीजनल एक कार्रवाई की जा सकती है। इस रीजन के अंदर हम हैं, ईरान है, तुर्की है, चाइना है बहुत बड़ी कुव्वत, रशिया है बहुत बड़ी कुव्वत। बजाय जज्बाती होने के, बजाय मुसलमानी के साथ चिमटने के और इस तमाम कार्रवाई के अंदर अगर हम इकट्ठे होना चाहें तो एक मुल्क की प्रॉब्लम एक मुल्क का हो सकता है और वो भी बुनियादी तौर पर ईरान से मुताल्लिक है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया इसमें प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। एजाज अवान साहब ठीक कह रहे हैं जनरल साहब, वो बिल्कुल सही कहा। इस वक्त हम बंधे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। इस वक्त हमारे पास एक्सपोर्ट है नहीं, हमारी टोटल डिपेंडेंस जो है ना फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर है। फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे तकरीबन 18-19 अरब के करीब हैं और उनमें से 10-12 अरब इन दो ममालिक 3 ममालिक में आ जाते हैं। 45% तकरीबन। इस वक्त अगर हम जज्बाती हो जाते हैं और फौरन इनको आंख दिखाना शुरू कर देते हैं, बुलिंग शुरू कर देते हैं, वो वहाँ पर कोई इस्लामी वो वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, वो किसी को जवाब देनी है, बादशाहत है। एक दिन में वो फैसला कर देंगे निकालो, इन सबको निकाल लिया तो हमारे लिए बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम गोलकुमार बन के अपने जज्बात का इजहार करें और चैलेंज करें और बड़ी बड़ी बातें करें, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने मुल्क के अंदर जॉब क्रिएट करें ताकि ये लोग अगर किसी को निकलना पड़े तो यहाँ पर जॉब मिले उसको। किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं ताकि हमारी डिपेंडेंस रेमिटेंसेस के ऊपर न रहे, बल्कि हम एक्सपोर्ट, अगर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स अगर 50 अरब तक पहुंच सकते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो हमें क्या लायबिलिटी समझते थे साहब, लायबिलिटी हमें क्या हुआ है कि हम वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए। 74 साल हो गए यकदम। और दूसरी बात जो सामने रखने वाली है, चाहे इस वक्त तुर्की है या मलाइशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, मलाइशिया है, इंडोनेशिया कतर है, इधर से कतर छोटे सा मुल्क है, चलो उसको शामिल कर देते हैं, चीन है, रशिया है। ये इन मुल्कों ने किसी खास मुल्क के साथ कोई दुश्मनी नहीं बनाई। आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुर्की फलाने मुल्क का दुश्मन है या मलाइशिया दुश्मन है फलाना है। उन्होंने नॉन अलाइंड अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है, मुल्की मफादात को अपने सामने रख रहे हैं, अपने मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अगर उनका हिस्सा अगर हम बन जाते हैं तो किसी की नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात है, हमारा हमसाया है, ये बात इवन सऊदीज़ भी इस बात को समझते हैं कि हमारी मजबूरियाँ हमसायों के होती हैं। और दो बहुत बड़ी बातें हमारे सामने, 2 लड़ाइयाँ हमने लड़ी 71 की और 65 के, दोनों लड़ाइयों में ईरान ने हमारी जैसी सपोर्ट की आप सोच नहीं सकते। हमारे तवक्कुआत से कई गुना तमाम की तमाम हमारा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, समंदर को उन्होंने कराची को ब्लॉकेड किया था, वो सब कुछ इस तरफ से आ रहा था। तो ये भी वो सऊदीज़ को भी ये बात समझा सकते हैं। तो कौन समझाएगा सर? डिप्लोमेसी का लफ्ज़ दिया था जनरल अवान ने, बड़ी बेहतरीन बात की थी उन्होंने, बहुत अच्छी बात की। तो वही तो कह रहा हूं, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? यू हैव टू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोच। सर खुदा के लिए सर 74 साल हो गए, अभी आपका वजीर खारजा की स्टेटमेंट देता है सर। वो फिर भी मैं एजाज अवान की तरफ में जाना चाहता हूँ। उसने फिर बात की कि बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमारे मुल्क का 72 ईयर से 73 ईयर से 40 साल के करीब तकरीबन डायरेक्ट 32 साल डायरेक्ट फौज की रूल रही और तकरीबन ऐसे समझ लो कि 25-30 साल और इनडायरेक्टली भी उनका बहुत कुछ से था। आज भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। क्वेश्चन ये है कि ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे बना है और मजबूरन हमें जमहूरियत की तरफ रिवर्ट करना पड़ेगा और जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए फ़ौज को, बदलिया को, तमाम हमारे अदारे जो में रियली मैटर करते हैं, वो सब मिल के इसको तक़वियत पहुँचाएँ, इसको आगे करने की कोशिश करें ताकि मुल्क में कोई क़यादत सामने आ जाए। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क़यादत का बहुत बड़ा फुकदान रहा है।
आप कोट करें ना, किसके ऊपर फख्र किसके ऊपर करेंगे? 72 साल में कौन सा वो लीडर है, लुटेरे, कौन सा नाहल, सब इसी तरह की चीजें निकल 72 साल के बाद एज ऑफ टुडे डॉक्टर साहब, हमने पूरी दुनिया में और फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी हमने बावर कराया है कि हमारे मुल्क में सियासी तौर पर एक आदमी भी इस काबिल नहीं है जो मुल्क की क़यादत को संभाल सके या जमहूरियत की गाड़ी में उसके इंजन को जो है चलाने के लिए आगे आ जाए और उसको बढ़ाए। ये जो आपकी मीडिया की मेहरबानी की वजह से और ये जो 7-8 साल ये मीडिया तो वही कुछ और ये मौजूदा हुकूमत तो हम तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं सर, हम तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू एस्टैब्लिश क्यों हो रहा है? आप लोग जज्बाती हो गए ना। एक मैं आ गया, थोड़ी सी मैंने बातें की तो मेरे तारीफ पे लग गए तो आसमान पे पहुंचा। ठीक है सर। फिर आपकी बारी आई तो आपको आसमान पे पहुंचा। ठीक है, ये हमारा बहुत बड़ा तो ये हमने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमने अपने मुल्क के अहम सिस्टम्स को जो है चलने नहीं दिया है और चलना देना पड़ेगा। बिल्कुल टाइम एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, स्टेटस को की सियासत से निकलना पड़ेगा, इनकलाबी इकदाम उठाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, जाती मफाद को पीछे रख के मुल्की मफाद पे सोचना है। वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। तीनों मेहमान का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।